حسین کا غلام کیا، چچا زاد بھائی ہیں، لیکن ہمیشہ آقا کہا ہے، سید و سردار کہا، حسین بھائی کہتے تھے، مسلم بن عقیل نہیں، عباس نہیں۔ عزیزو، یہ پہلی تاریخ کو ہمیشہ میں پڑھتا ہوں، فرزندان مسلم کی شہادت۔ جانتے ہیں نا، جناب مسلم نے وصیت کی تھی کہ دیکھو میرے 2 بچے بھی میرے ساتھ ہیں، چھوٹے ہیں، مجھے مار دو، میرے بچوں کو مدینے پہنچا دینا، لیکن نہیں، کیا کیا گیا؟ انہیں زندان میں ڈال دیا، تاریک زندان، جہاں نہ دن کا پتہ نہ رات کا، تہہ خانوں میں زندان ہوتے تھے، 10-10 گز 20-20 گز نیچے۔ انہیں کیا معلوم؟ بس انہیں یہ معلوم تھا کہ شام ہوتی ہے تو داروغہ زندہ ایک بار روٹی لے کے آتا ہے، تو وہاں سے وہ اپنے اوقات نماز کا تعین کر لیتے تھے کہ اب مغرب ہوئی ہے، اب اس کے بعد اتنے گھنٹے بعد، اتنی ساتھ بعد، ایسا اپنے اندازے سے بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے نمازیں پڑھتے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو بیٹھے ہیں نا، 2-3 مصائب میں ان بچوں کے لیے پڑھتا ہوں، اور وہ آج کے مصائب بھی ان بچوں کی نظریں کر رہا ہوں کہ سنو بیٹا، اہل بیت کے بچے کیسے تھے اہل بیت کے بچے، اور کیا سبق دے کر گئے ہم لوگ، خود دن گزر گئے، کتنے دن نہیں معلوم۔ ایک دن دونوں بھائیوں نے بات کی کہ کیوں نہ اس سے بات کریں، گفتگو تو کریں، کوئی راستہ نکلے ہمارے نکلنے کا۔ آج شام کو آئے گا داروغہ، جب داروغہ آیا تو جب رکھ کے جانے کا، بھائی ایک بات سن لے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں بتا محمد عربی کو جانتا ہے؟ تعارف محمد العربی، کیسی باتیں کرتے ہو، مسلمان ہو، کلمہ پڑھتا ہو، محمد عربی کا کیوں نہیں؟ پھر پوچھا تعارف علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کو بھی پہچانتا ہے؟ حل تعارف، کیا جانتا ہے؟ کیوں نہیں جانتا ہو؟ میرے رسول کا بھائی بھی ہے، اس کا داماد بھی ہے، اور حسنین کا بابا بھی ہے، جوانان جنت کا بابا بھی ہے، جوانان جنت کے سردار کا بابا بھی۔ ہمت بڑی، یہ بتا عقیل کو بھی جانتا ہے، عقیل ابن ابی طالب؟ حیران ہو کر کہتا ہے بچوں تم نام تم کیوں لے رہے ہو، تمہارا کیا واسطہ ان ناموں سے؟ کہ بھائی ہم خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہیں، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، ہم پر احسان کر، ہمیں آزاد کر دے، مدینے جا کے اپنے چچا حسین سے تجھے بہت انعام دلوائے۔ وہ سمجھ گیا کہ بچوں کو کچھ بھی نہیں معلوم کہ کیا ہوا، قدموں میں گر گیا کہ تم نے مجھے اب تک بتایا کیوں نہیں تھا کہ تم خاندان رسالت کے چشم و چراغ۔ بیچارہ داروغہ سپاہیوں سے کیا معلوم، وہ تو اپنی نوکری کر رہا ہے، مگر دل میں تو محبت ہے نا اہل بیت کی۔ کھول دیا ان کی زنجیریں، کھول دی، دروازہ کھول دیا، کہو نکل جا، رات کی تاریکیوں جو بھی میرے ساتھ ہوگا میں نپٹ لوں گا، تم جاؤ، دیکھو صبح ہونے سے پہلے کوفے سے باہر نکل جانا، میں تمہیں پکڑ لیں گے تو اب زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بچے جانے لگے، شکریہ ادا کر کے دامن تھام لیا، کیا ٹھہر، دیکھو اب میں تھوڑی دیر بعد مار دیا جاؤں گا۔ جذبہ قربانی کا جذبہ، میں مار دیا جاؤں گا، میں قتل کر دیا، لیکن اے شہزادو تم خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہو، وعدہ کرو قیامت کے دن میری شفاعت کرو۔ اب دیکھیے اس معمولی سپاہی کو کتنا یقین ہے، مسلم کے بچوں کی شفاعت پر بھی اسے یقین، اور بچوں کو بھی اپنی شفاعت پر اتنا یقین ہے، ایک ایک ہاتھ دونوں بھائیوں نے اس کا تھام کر کہا تجھ سے وعدہ رہا جنت میں داخل نہیں ہوں گے تیرے بغیر۔ نکل گئے بچے، رات بھر بھٹکتے رہے، کوفے سے باہر تو نکلے مگر مدینے کا راستہ نہ مل سکا۔ فرات کے ساحل پہ، جس کو آج مسیب کی بستی کہا جاتا ہے، یہاں پہنچے، صبح ہونے لگی، دونوں بچوں نے جلدی سے نماز ادا کی فجر کی، اور ایک جوہر کے ساتھ، جوہر تو سمجھتے نا تالاب جو بن جاتے ہیں نہروں کے اور دریاؤں کے کنارے پہ، جوہر کے ساتھ ایک درخت تھا، درخت پہ چڑھ گئے، چھپا لیے، پھر دن بھر اس پہ رہیں گے، جب رات ہوگی تو پھر مدینے کا راستہ کسی سے پوچھ کر آگے جائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ حارث ملعون کی مومنہ زوجہ کی کنیز پانی بھرنے کے لیے جوہر پہ آئی۔ ابھی سورج نہیں نکلا لیکن صبح کی سفیدی نمودار ہو گئی، اور اس
उस रोशनी में उसने देखा कि पानी में दो चांद से चेहरों का अक्स। हैरान होकर कहती है मैंने ऐसे चेहरे नहीं देखे। कहाँ के शहजादे हो, नीचे आ जाओ, जान की अमान है, मत डरो। दोनों शहजादे छोटे बच्चे नीचे आ गए। किस मुल्क के शहजादे का बात सुन बीबी मोमिना, हमें मदीने का रास्ता बता दे बस। क्या करोगे मदीने जाके, कौन हो तुम? कहा मुस्लिम बिन अकील के यतीम, कूफियों ने दगा की है, बेवफाई की, हमारा बाबा शहीद हो गया, हमें अपने चचा हुसैन के पास जाना है, हमें रास्ता बता। वो मोमिना घबरा के कहती कि जल्दी चलो, मेरे साथ चलो। दिन में इस वक्त तुम सफर नहीं कर सकते, मेरी मालिकन मोमिना है, अहले बैत की चाहने वाली है, कनीज़े ज़ैनब है, कनीज़े ज़हरा है, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। जल्दी चलो, रोशनी होने से पहले पहुंचो। दोनों को शहजादों को लेकर ज़ौजे हारिस ने देखा दोनों बच्चों को, खुश हो गए, शुक्र अदा किया। बच्चों तुम महफूज जगह हो, कल एक काफिला जाने वाला है, उसमें छुपा के तुम्हें मदीने भेज दूंगी, और देखो मेरी शहजादियों से मेरा सलाम कहना। कब से बच्चे कैद में थे, उन्हें नए लिबास दिए, उनके लिए बेहतरीन ग़िज़ा तैयार की। शाम हुई तो एक कोठरी में ले जाकर कहती है बच्चों मुझे माफ कर देना, मेरा शौहर हारिस इब्ने ज़ियाद के दरबार में नौकर है, मुझे डर है कहीं इनाम के लालच में तुम्हारी शिकायत न कर बैठे, जैसा रात यहाँ गुजार लो, जब वो सुबह चला जाएगा फिर तुम्हें मैं आजाद कर दूँ, यहाँ से निकाल दूंगी, मदीने भेज। दोनों बच्चे कोठरी में सो गए। हारिस मलून आया, खाया पिया, पूछा रोजा ने देर क्यों हुई, बताया वो मुस्लिम के बच्चे फरार हो गए, कैसे ढूंढ रहा हूँ, बड़ा इनाम रखा है, नहीं मिले। कहा छोड़ उनका पीछा, क्यों अल्लाह रसूल की दुश्मनी मोल लेता है, मासूमों का पीछा करके खैर सो गया। इधर ये हुआ कि छोटे भाई की अचानक आंख खुली, निस शब के बाद बड़े भाई का शाना पकड़ के रखा, भैया उठो भैया उठो। बड़ा भाई उठा, कहा भैया मैंने अभी एक ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब देखा? भैया मैंने ख्वाब में देखा है अल्लाह के रसूल को, हमारा बाबा मुस्लिम उनकी खिदमत में आया है, रो रहा है, और रसूल पूछ रहे हैं कि मुस्लिम मेरे बच्चों को, अपने बच्चों को कहाँ छोड़ आए हो? और हमारा बाबा रो कर कहता है अल्लाह के रसूल मेरे बच्चे इब्ने ज़ियाद की कैद में है। इत्मीनान दिलाता है अल्लाह का रसूल, मुस्लिम इत्मीनान रखो, अभी तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास आने वाले। बड़े भाई ने कहा भैया मैंने भी यही ख्वाब देखा है। दोनों को अपनी शहादत का यकीन हुआ, एक दूसरे के गले में बाहें डाल के ज़ारो कतार रोना शुरू कर। बच्चों के गिरिए की आवाज बुलंद हुई, हारिस मलून की आंख खुल गई, तलवार के कब्जे पे हाथ डालकर कहता है किसके रोने की आवाज आती है? बच्चों के रोने की आवाज कहां से आती है? घबरा के मोमिना कहती है पड़ोस में किसी के बच्चे होंगे तो सो जाओ। कहा नहीं, ये आवाज मेरे घर से आ रही। ये मलून अपनी शमशीर लेकर बढ़ा उस कोठरी की तरफ, तलवार मार के तलवार ताला तोड़ा और ठोकर मार के अंदर दाखिल। और जब अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखा कि दोनों मासूम बच्चे एक दूसरे के गले में बांधे। यकीन जानिए मैं इतने सख्त जुमले नहीं पढ़ता, मगर क्या करूं इन बच्चों के बाप में मुझे पढ़ना पड़ता है कि इस मलून ने ठोकरों से मारना शुरू किया बच्चे, उनके सर पे ठोकरे, उनके चेहरे पे ठोकरे, इतना मारा ठोकरों से बच्चों के दंदाने मुबारक टूट गए, लहूलहान हो गए, नाक से खून, मुंह से। मारता जाता है, कहता जाता है मेरे घर में छुपे हो, मैं सारा दिन ढूंढता रहा, रस्सियों से बांधा इसने उन दोनों मासूम बच्चों को, घसीटता हुआ निकला। गुलाम के साथ, बेटे के साथ तुम्हें जरूर कत्ल करूंगा, तुम्हारे कत्ल करके तुम्हारा इनाम। वो मोमिना इसके कदमों में गिर पड़ी, छोड़ दे, जो इनाम है मैं दूंगी इन बच्चों को छोड़ देगा। नहीं, मुझे इनको कत्ल करके हाकिम की खुशनुदी भी चाहिए, मेरा मंसूबा बढ़ेगा। बेटे गुलाम को साथ लिया, घसीटता जाता है बच्चों को पीछे पीछे, मोमिना रोती पीटती साहिल के पास आया, कत्ल करना चाहता था। बच्चों ने कहा ठहर, अरबों का कायदा है 3 में से 1 बात मानते हैं। कहा क्या बताओ? पहली बात ये हमें मदीने पहुंचा दे, जो तू चाहता है हम वो तुझे दिलवा देंगे चचा से। समझ गया हारिस के बच्चों को नहीं मालूम क्या हो गया।
کہا نہیں یہ ناممکن ہے. کہا اچھا ہمیں ابن زیاد کے پاس لے چل, وہ جو فیصلہ کرے. کہا یہ بھی نہیں, تم اتنے چھوٹے ہو کہ ابن زیاد تمہارے قتل کا حکم واپس نہ لے لے. نہیں لے کے جاؤں گا, میرا انعام رہ جائے گا. تو تیسری شرط, تیسری بات جانتے کیا رکھی؟ اچھا پھر ایسا کر, پھر ایسا کر, ہمیں اتنی مہلت دے دے, ہم 2 رکعت نماز پڑھ. میرے بچوں, میرے معصوم بچوں, میرے نوجوان, خدا کے لیے ادھر ادھر نہ جانا. یہ ہے اہل بیت کا راستہ. خدا کی قسم یہ ہے اہل بیت کا راستہ. یہ سکھا کے گیا اہل بیت کا بچہ یہ سکھا کے گیا. یہ ٹھہر جا, ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ. بچے نماز میں مشغول ہوئے. غلام کو حکم دیا قتل کر دے. غلام شمشیر لے کر آگے بڑھا. جو ہی معلوم ہوا کہ آل رسول کے بچے ہیں, شمشیر پھینک دی, دوڑا, نہر میں چھلانگ لگا دیا. بیٹے کو حکم دیا, ماں نے کہا دودھ نہیں بخشوں گی اگر تلوار اٹھا. بیٹے نے تلوار پھینکی, پیچھے ہٹ گیا. بچے سجدے میں, یہ ملعون تلوار لے کر آگے بڑھا. اس مومنہ نے اپنے آپ کو بچوں پہ گرا دیا. اس کے شانے پہ تلوار لگی, زخمی ہو کر ایک طرف گری. اس نے پہلے بڑے بھائی کے سر پہ وار کیا, سر سے جدا کیا. اپنے ساتھ ایک تھیلا لایا تھا, اس تھیلے میں معصوم بچے کے سر کو رکھا, جسم کو نہر کے حوالے کیا, لہروں کے حوالے کیا. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے خون میں کروٹیں بدلنے لگا, چلا کر کہتا ہے بھیا مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جانا. بس عزاداران حسین, بھائی کا ڈوبتا ہوا بدن سطح آپ پہ ٹھہر گیا. اس ملعون نے دوسرا وار کیا, چھوٹے بھائی کا سر بھی تن سے جدا کیا, سر کو تھیلے میں ڈالا, جسم کو لہروں کے حوالے کیا. دونوں بے سر کے لاشیں بغل گیر ہوئے, تہے آپ بیٹھ گئے. صبح ہوئی, کسان اپنے کاموں کے لیے نکلے, کھیتوں میں جانے کے لیے نکلے. کیا دیکھا؟ ساحل پہ کوئی بی بی بیٹھی ہے, ساحل پہ کوئی سیاہ پوش بی بی بیٹھی ہے, زار و قطار رو رہی. آئے اس کے پاس, بی بی کیا تیرا کوئی قیمتی سامان گر گیا؟ وہ کہتی ہے ہاں, حارث ملعون نے میرے بچوں کو قتل کر کے پھینک دیا, میری مدد کرو, میرے بچوں کی لاشیں نکالو. وہ کسان اترے, وہ دونوں لاشیں نکالے, بے سر کے لاشیں نکالے. اس سیاہ پوش بی بی نے کیا کیا؟ دونوں بچوں کے درمیان میں بیٹھ گئی. ایک ہاتھ ایک بچے کے سینے پہ, دوسرا ہاتھ دوسرے بچے کے. کبھی سر اس کے سینے پہ پٹکتی تھی, کبھی اس کے سینے پہ پٹکتی تھی. ان لوگوں سے کہتی ہے سنو سنو, تم نے میری مدد کی, میرے بچوں کے لاشیں نکالے, میں تمہاری جنت کی ضامن ہوں. اتنا سننا تھا. وہ حیرت سے کہتے ہیں بی بی آپ ہیں کون جو اتنی آسانی سے ہمیں جنت کی بشارت دیتی ہے؟ نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے اس بی بی نے کہا میں کوئی اور نہیں, تمہارے رسول کی بیٹی ہوں. یہ